که قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما. اللہ اکبر. آیت اللہ مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب. مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبی خامنائی کو بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ منتخب کیا. تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع میں مجتبی خامنائی کے نام کا اعلان کیا گیا. اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. 88 رکنی مجلس خبرگان نے اکثریت رائے سے مجتبی خامنائی کے تقرر کی تائید کی. مجتبی خامنائی شہید علی خامنائی کے صاحبزادے ہیں اور ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں. مجلس خبرگان کی عوام سے قومی وحدت برقرار رکھنے کی اپیل. پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی اطاعت کا اعلان. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی دنیا کی توجہ کا مرکز. بلومبرگ کے مطابق سید مجتبی خامنائی اپنے والد کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں سرگرم رہے ہیں. الجزیرہ کے مطابق مجتبی خامنائی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ کو بے معنی قرار دیا ہے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کی تعلیمی اور فوجی پس منظر میں سخت نظریاتی تربیت ہے. مجتبی خامنائی پاسداران انقلاب میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. امریکی تجزیہ کاروں نے مجتبی خامنائی کے انتخاب کے بعد صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر سوالات اٹھا دیے. تجزیہ کار بار بار اسلاون نے کہا آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا. ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف. ایران میں آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض. خبر ایجنسی ایکزوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی. ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر کرنے کا امکان. ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے. ایران پر حملے سے متعلق ٹرمپ کابینہ میں اختلاف تھا. ٹرمپ کابینہ اور قریبی افراد نے ایران پر حملے سے احتیاط کا مشورہ دیا تھا. CNN کی رپورٹ میں انکشاف. امریکی ٹی وی کے مطابق JD وینس مشرق وسطی میں نئے تنازع کے حامی نہیں تھے. نائب صدر فوجی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملے کے اثرات سے آگاہ کیا. امریکی وزیر خارجہ پہلے ہی وینزویلا کے معاملات میں مصروف تھے. امریکی اعلی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی. ٹرمپ کی خواہش پر اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. ٹرمپ کی خواہش دیکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلے کی حمایت کی. پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 30ویں لہر علی ولی اللہ کا آغاز کر دیا. ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے. 30ویں لہر میں خرمشہر فتح خیبر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے. ایران کے نئے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم نہیں رہا. جہاں چاہیں زیادہ طاقت سے مار سکتے ہیں. ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال تھا جنگ 3 روز میں ختم ہو جائے گی. یہ ان کی بڑی غلطی تھی. ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ایران جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل تک پہنچ گئیں. عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت جولائی 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے دشمن تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زائد برداشت کر سکتا ہے تو کھیل جاری رکھے. دشمن جب تک تیل کی بڑھتی قیمتیں برداشت کر سکا جنگ جاری رکھیں گے. ایرانی جوہری خطرہ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گریں گی. صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. کہا مختصر مدت کے لیے تیل قیمتوں میں اضافہ دنیا کی سلامتی امن کے لیے بہت کم قیمت ہے.
امریکہ اور دنیا کے امن و سلامتی کے لیے عارضی طور پر مہنگا تیل برداشت کیا جا سکتا ہے، صرف احمق لوگ اس موقف سے اختلاف کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں عالمی رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو کی۔ برطانوی سفارت خانے کے مطابق ٹرمپ اور سر کیئر سٹارمر نے دفاعی تعاون اور خطے میں شراکت داروں کے دفاع کے لیے رائل ایئر فورس کے اڈوں کے استعمال پر بھی بات چیت کی گئی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، فرانسیسی صدر کا ایران سے خطے میں میزائل حملے فوری طور پر بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ ایمانوئل میکرون کا ایران کے ایٹمی و میزائلی پروگرامز اور خطے میں کشیدہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، کہا سفارتکاری کے ذریعے تناؤ کم کرنا اور امن قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ، کہا آذربائیجان میں کوئی حملہ نہیں کیا، ایران کا نخچیوان میں فضائی حملے سے کوئی تعلق نہیں، آذربائیجان کے شہر پر حملے کی تحقیقات کریں گے۔ امریکہ کا ایران کے یورینیم پر قبضے کے لیے اسپیشل آپریشن پر غور، بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا صدر ٹرمپ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق 3 سفارتی عہدیداروں نے ممکنہ منصوبے سے متعلق بریفنگ کی تصدیق کی ہے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کی اہم آئل ٹرمینل کارج پر قبضے کے آپشن پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زیادہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ مناب میں اسکول پر امریکی ٹوموہاک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے اسکول پر حملے کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 170 سے زائد بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ مشرق وسطی کے ممالک میں امریکی اڈے ایرانی پاسداران انقلاب کے نشانے پر، سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ کی طرف بڑھنے والے ڈرون سمیت 15 ڈرون تباہ کیے۔ سعودی شہر الخرج میں پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ کویت کے الودیری ایئر بیس کو نشانہ بنایا، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ عراقی کردستان کے علاقے میں بھی ایرانی ڈرون حملہ، چندراوی کے علاقے میں جاسوسی ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ریڈار پر ایرانی حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی حملوں میں زخمی 2 مزید امریکی فوجی دم توڑ گئے، ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے، قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی، ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا قطر پر حملوں سے عالمی معیشت کو جھٹکے لگیں گے، ہم نے دنیا کے کچھ پیچیدہ ترین بحرانوں میں ثالثی کی اور تہران کے ساتھ سفارتی راستے کھلے رکھے، ہم نے اپنے پڑوسی سے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ حملے کرے گا۔ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ابوظہبی، دبئی، متحدہ عرب امارات کے دیگر علاقوں میں مقیم پاکستانی برادری سے مخاطب کہ آپ کی حفاظت اور سلامتی ہم سب کی اولین ترجیح۔ موجودہ صورتحال میں ہم اپنے اماراتی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اماراتی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، امارات میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ابوظہبی میں سفارت خانہ اور دبئی قونصلیٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ وزیر اعظم نے اماراتی صدر سے گفتگو میں پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی شہری افواہوں اور جھوٹی خبروں سے دور رہے۔ UAE میں ایران کے میزائل حملے
میں 2 پاکستانیوں کی موت پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا پاکستانی سفارتی مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے، جاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کفایت شعری بچت سے متعلق حتمی لائے عمل کا اعلان آج متوقع، وزیر اعظم کی اشرافیہ کو کفایت شعری اختیار کرنے کی ہدایت، ملکی معیشت مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں قومی وسائل کا دانش مندانہ استعمال یقینی بنانا ضروری ہے، حکومت مشکل مرحلہ گزرنے، معیشت مستحکم ہونے پر عوام کو زیادہ ریلیف دے گی۔ کفایت شعری کی ہدایت صنعت زرعی شعبے پر لاگو نہیں۔ پیٹرول کے 3 جہاز آج پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ حکومت کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تیل کی قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات، پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کر دیے۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد نے آج سے 13 مارچ تک ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کیے۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ ویزا درخواست دہندگان کو نئے تاریخ ای میل سے دی جائے گی۔ امریکی شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی قونصلر سروسز جاری رہیں گی۔ امریکی قونصلیٹ جنرل کراچی اور لاہور میں قونصلر خدمات تاحکم ثانی معطل۔ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری، دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان پر بمباری میں درجنوں افراد شہید۔ صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 400 ہو گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی طیارے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں حیفا اسرائیلی بحریہ کے اڈے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے نہاریہ پر بھی ڈرون حملے کیے۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی اب تک 242 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 213 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام، 6 قیمتی جانیں لے گیا۔ بلدیہ ہب ریور روڈ کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، خاتون اور 2 بچیاں زخمی، ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ ماڑی پور روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے 1 شخص جاں بحق، میمن گوٹ میں ڈمپر نے رکشے کو کچل دیا، 1 خاتون جاں بحق، بچہ اور رکشہ ڈرائیور زخمی۔ منگوپیر میں ٹینکر کی ٹکر سے 1 نوجوان جان سے گیا۔ سائڈ سیمنز چورنگی پر ٹریفک حادثے میں 1 شخص جاں بحق، بنارس پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 1 شخص چل بسا۔ پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نقطہ ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔
نکتہ کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول رہا ہے۔ نکتہ کو ARY کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نکتہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھارت T20 کا عالمی چیمپئن ورلڈ کپ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا۔ انڈین ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرنے ہوم گراؤنڈ پر چیمپئن بننے اور 3 عالمی کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ احمد آباد میں کیوی ٹیم 256 رنز کے تعاقب میں 159 رنز پر ڈھیر۔ 8 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ جسپریت بمراہ کا فائنل میں تباہ کن سپیل، 4 شکار کر کے میچ کے ہیرو۔ سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں پر ڈالرز کی برسات۔ چیمپئن بھارتی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 65 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی حقدار بن گئی۔ رنر اپ نیوزی لینڈ کے حصے میں 32.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم آئی۔ سیمی فائنل ہارنے والی انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو 18 کروڑ سے زیادہ ملیں گے۔ پاکستان سمیت سپر 8 میں پہنچنے والی تمام ٹیمز کو 7.5 کروڑ سے زیادہ کیش ملے گا۔ ہر کامیابی پر 86 لاکھ روپے اضافہ، جبکہ ICC ایونٹ میں شرکت پر تمام ٹیموں کو 3 کروڑ روپے سے زیادہ رقم دے گی۔ اینڈ انہوں نے ثابت کرا کہ وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے۔ وہ پلان کرتے ہیں اگلے ٹورنامنٹ کا، اب وہ پلان کریں گے 50 اوور کی ODI کرکٹ کا۔ کامی آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے کھیلنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے بالکل صحیح ڈیسیژن لیا انہوں نے، ان کو اپنی بیٹنگ پہ بلیو تھا۔ بھارت جیت کا مستحق تھا، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ، پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی نے کہا، بھارت اگلے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے اور ہم ڈومیسٹک میں T20 کھیل رہے ہیں۔ ہم کھلاڑی تک منتخب نہیں کر سکتے کہ یہ T20 کے لیے بہتر ہے یا ٹیسٹ ٹیم کے لیے فیورٹ۔ کامران اکمل بولے، نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر ٹھیک فیصلہ کیا، انہیں اپنی بیٹنگ پر یقین تھا۔ مصطفیٰ اور عادی نے حاضرین کو خوب ہنسایا۔ بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پھر بد انتظامی، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز بھارت میں پھنس گئیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 1 مارچ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 مارچ کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی۔ انگلش ٹیم 5 مارچ کو ایونٹ سے باہر ہوئی۔ ICC نے انگلش ٹیم کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کر کے انہیں واپس بھجوایا، لیکن ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تاحال واپسی کی منتظر ہیں۔ امتیازی سلوک پر ICC کو کڑی تنقید کا سامنا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کا مشن، قومی ٹیم آج ڈھاکہ میں ٹریننگ کرے گی۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 11 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ اور رفتار کی جنگ میں ریسر حادثے کا شکار، آسٹریلین گرانڈ پری میں میکس ورسٹپن کی گاڑی سائیڈ وال سے ٹکرا گئی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں سابق چیمپئن بڑی انجری سے بال بچ گئے، ہاتھوں پر معمولی چوٹ آئی۔